جو مقصد ہے یہ حضور کی شان میں جو ہے حضور کی جو ہے محبت اور ان کی جو چاہت، اور یہ جو ہے ہم مانتے ہیں اور ہمارا پورا ایمان ہے کہ ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمارے آخری نبی ہے، تو اسی پیغام کو ہم لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، اور آپ بھی جو ہے اس آپ کے میڈیا کے ذریعے لوگوں تک یہ بات پہنچائیں، اور آپ سے گزارش کرتا ہوں، اور آپ نے بھی جو ہے ہمیں بھرپور ساتھ دیا ہے، اور آپ کا بھی ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ آج تک نہیں دیکھا تو پہلے جب میں نماز پڑھنے والا تو میری نظر میں ولی ہے، تو میری نظر میں ولی ہے، اب یہاں شروع کرتا ہے اس کو اپنے کنٹرول میں کرنے کا، تو بہت اچھا ہے، سنت کا پابند ہے، پہلے سب میں نماز پڑھتا ہے، حضور کیسا فرمایا، پہلے سب میں نماز پڑھنے والوں کے بارے میں وہ ساری حدیثیں یاد کر کے آتا ہے، آپ کو سنا 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 کے آپ کو ایسا اوپر چڑھائے گا کہ بس ہم کیا کریں گے، بطلیف کے جھاڑ پہ بیٹھ جائیں گے، خوب چڑھ جائیں گے۔ پھر اس کے بعد 5ویں جب ملاقات ہوگی تو کہے گا کہ چلو تھوڑا سا ہوٹل میں چائے پی لیں گے، کھانا کھا لیں گے، تو ہماری عادت کیا ہوتی ہے صاحب، آپ کنڈوں میں چلتا ہوں، اب یہاں پکڑے گا آپ کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا، ہمارے علماء سے میں سنا ہوں، مسجد میں بیان میں سنا ہوں، کتابوں میں پڑھا ہوں کہ جو کوئی نیک ہو، اب تو میرے نظر میں ولی ہے، تجھے کھلانا تو ثواب ہے، تجھے کھلانا ثواب ہے، میں تجھے پہلے سب میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہوں تو مجھے خوشی ہوتی ہے، اسی لیے آپ کو کھلانا، ہم نے علماء سے سنا ہے کہ ایک لقمہ بھی کھلیا تو میری سعادت ہوگی، اب یہ اور کچھ ہو جاتا ہے، اس کو زبردستی پکڑ کے ہوٹل میں کھلاتا ہے، بات چیت کہاں سے شروع ہوتی دیکھیے، جیسے ہی ہوٹل میں بیٹھیں گے آپ، یہ گفتگو کی ابتدا کرتا ہے، کیا گفتگو شروع کریں گے، میں بالکل شارٹ بنا کے آیا ہوں، گفتگو کیا شروع کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں حدیث بتا رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد قیامت کے قریب اولاد جو ہے والدین کے نافرمان ہو جائے گی، اولاد کیا ہوگی، والدین کے نافرمان، اور گوگل پہ سرچ کرو آپ کے گھر سے اولڈ ایج ہوم کتنی دور پر ہے، آپ کے شہر میں بھی دیکھیے آسیانہ جو دکھ رہا ہے آپ کو، یہ آسیانہ جو ہمارے شہر کا ہی ہے، تو بندہ اٹھانے کے بعد فوراً دیکھے گا کہ ہم اپنی فلاں جگہ میں اولڈ ایج ہوم ہے، اب یہ کہے جائے گی کس کی، والدین کی، دیکھو تمہارے ابا کہاں پڑے ہوئے، وہ دکھائے گا، اور اس میں 15 نہیں آدھا گھنٹہ تقریر کرے گا، کمرے جھک گئی ہے، پسینہ بہا کر کے آپ کو پڑھائے تھے، کمرے ٹیری کر کے کما کر کے لاپ کے آپ کو پالے تھے، جب آپ کے جسم میں طاقت نہیں تو یہی والد اپنے گود میں کھلاتے تھے، نہ جانے کون سی اسکول میں آپ کے ایڈمیشن کرانے کے لیے کیسے تکلیفیں اٹھاتے تھے، اگر ان کو پیسے نہیں ہوتا تو کس در پہ جا کر کے مانگتے تھے صرف آپ کے لیے، اور اللہ کے نبی نے جو فرمایا کہ وہ تم نافرمان ہو جاؤ گے، اولڈ ایج ہوم میں پھینک دیا تم نے جب تم بڑے ہو گئے اور وہ کمزور ہو گئے، اللہ کے نبی نے جو فرمایا قیامت کے قریب میں ہوگا، یہ ہو رہا نہیں ہو رہا ہے، یہاں جانے کے بعد کہے گا کہ دیکھیے آپ کو آپ کے عالم کبھی اس منبر پہ بیٹھ کے یہ چیز دکھائے گا، آپ بتائیے کبھی دکھائے کوئی، کسی بھی مسجد کے عالم آپ کو دکھائے بھائی یہ چیز یہاں دکھانے کی ہے، وہ یہاں سے آپ کو علماء سے کاٹے گا، تمہارے حضرتوں کو کچھ معلوم ہی نہیں قیامت کے بارے میں، اور میں یہ ایک مثال بولا ہوں، ایسے ہزاروں مثال بولنے کے بعد سامنے والے کے ذہن جو ہے بالکل ایک دم سے پلٹ جائے گا، ہو بھائی ایسی چیز ہمارے حضرت کبھی نہیں دکھائے کسی خان سے، تو جب آپ کہیں گے کہ ایسا اللہ کے نبی نے فرمایا تو وہ ساری حدیثوں کو چونکہ آپ سے زیادہ وہ رٹ کے آتا ہے، اس کا تو کام ہی میں بتایا نا شروع میں کہ 4 سال سیکھنے کے لیے گیا، ہر چیز سیکھ کر کے آپ کو جواب دے گا، آپ حیران ہو جائیں گے کہ حدیثیں ان کو کیسے یاد ہے، کیوں یاد نہیں ہوگا جب اسی کام میں وہ لگا رہا اپنے آپ، اور تنخواہ ہم یہودی سے مل رہے تو پیسے کی تو ضرورت نہیں، گھر تو چل رہا ہے اور کام یہ مرتب بنانے کی کر رہا ہے، تو جیسے ہی آپ کہیں گے تو یہ کہے گا، تعبیر کرے گا کہ دیکھو محمد شکیل، میں شروع بتایا تھا نا شکیل احمد خان اصل نام ہے، تو یہ کہے گا کہ میرا نام محمد شکیل ہے، محمد ہوتے ہیں ان کو پکڑتا ہے، یا جو دینی معلومات میں بالکل ہی جانتے ہیں ان کو بھی پکڑتا ہے، خاص کر اسکول کے بچے، کالجز کے بچے، کارخانوں میں کام کرنے والے، کمپنیز میں کام کرنے والے، روڈوں پہ گاڑیاں لگا کر کے کام کرنے والے، ایسے لوگوں کے پاس اتنی اخلاق دکھائے گا، میں ہمارے مہدی صاحب کے ساتھ میں جو ہے یہاں مارکیٹ سلام کرتے ہوئے نکل گیا، مسجد میں ان کے بازو بیٹھا ہوا تھا،
बैठने के बाद मैं भी नमाज पढ़ा हूँ, 4 रकात में पढ़ने आए थे, सारा इसके अंदर उतर गया, सब कुछ इसके अंदर उतरा हुआ। इतने अच्छे अंदाज से बात करेंगे, आप मारोगे तो भी कह रहा और खामोशी का खास ख्याल रखें, खास तौर पर जो अखबार इधर उधर खड़े अभी खत्मे नबूवत पर बहुत होशियार रहना है, गुलामाने मोहम्मद को सदा बेदार रहना है। सवाल ये है कि अपने ईमान की हिफाजत के लिए हमने क्या नज़र कर रखा, फिक्रों की एक तरफ तो फिक्रों की आमद, टीवी है, मोबाइल है, इंटरनेट है, अखबार है, जी डाइजेस्ट है और सीरियल्स है और बाहर का माहौल है, ये सब है। इनके तोड़ के लिए हमारे पास क्या है? हमारे पास तोड़ के लिए पंजवक्ता नमाज है। सबसे बड़ा तोड़ जो है इन सारे फिक्रों से बचाव का सबसे बड़ा जरिया वो पंजवक्ता नमाज, जुमा के खुतबात, फज्र की नमाज, ये बना हुआ है कि जिसमें वही इल्मी बात और दीन की अकीदे की ज़रूरी बातें की जा सकें, तो इंतशार ज़हनी की वजह से कोई तफसीली बात ऐसे माहौल में हो नहीं पाती। और ये पड़ोसी मुल्क से मुतअद्दी होकर जो हमारे जलसे जुलूस नारों से आबाद हुए हैं, ये सिवाय फैशन के और कुछ भी नहीं। मस्जिद अल्लाह का घर है, 5 मरतबा अज़ान होती है, 5 मरतबा नमाज होती है, उसमें तकबीरें ही तकबीरें हैं। अब एक आग की फलक शिकाब और छतों को फाड़ने वाली तकबीरों से न कादियानी ख़त्म होने वाला है और न लोहर शाह मिटने वाला है। इसके लिए मैदानी मेहनत की ज़रूरत है। नारों से किसी का काम नहीं बना, आपका काम भी नहीं बनेगा। जिन लोगों ने काम किया है उन्होंने नारे नहीं लगाए, उन्होंने काम करके दुनिया को दिखाया। ये तो फितने हैं, पैदा होते रहेंगे। अल्लाह के नबी ने पेशिन गोई फरमाई है। हमें अपने लोगों को बेदार करना है कि वो अपने ईमान को समझें, उस पर बाकी रहें, उसकी हिफाजत करें, उसके असबाब व ज़राए इख्तियार करें, गफलत व लापरवाही की ज़िंदगी को तर्क करें। ये अपने लोगों में बेदारी लाना मकसद था और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे पैमाने पर यहाँ लोगों ने इजलास मुनक़िद किया, अच्छा पैगाम गया। एक बात ये भी आई कि सोशल मीडिया में जो है इस तरह के फितने आम हो रहे हैं, तो नौजवानों के लिए क्या? हाँ, तो दुनिया जितनी तरक्की करेगी इतने फितने वजूद में आएंगे। तो मोबाइल का फितना, सोशल मीडिया एक फितना है, अगर उसका सही इस्तेमाल ना हो तो उसके ज़रिए लोगों को गुमराह करना भी आसान है और हिदायत की बात पहुंचाना भी आसान है। लेकिन लोग जो है गुमराही की तरफ ज़्यादा मायल होते हैं, तो उनको ये फितने समझाना है। आखिर तो इन फितनों का कैसे मुकाबला किया जा सकता है? देखिए, फितनों का मुकाबला तो उलमाए किराम की ज़िम्मेदारी है, वो कर रहे हैं। आवाम को ये समझना है कि हमें अपने ईमान पर बाकी रहना कैसे, और ईमान के ख़िलाफ़ कोई भी बात पेश आए तो हमें उसके रद्द अमल में क्या करना है। यानी हमें अगर ख़त्म नबूवत ना, बुनियादी अक़ीदा भी ना मालूम हो तो आदमी गुमराह हो जाएगा। तो ये बुनियादी अक़ायद मुसलमानों को मकातिब से मिलते हैं, मकातिब से जुड़े, उलमा से ताल्लुक़ रखें, मस्जिद से जुड़े, जुमा का खुतबा इंतहाई अहम है, उसको जो है पूरी शौक़ से, ज़ौक़ से क़ब्ल वक्त हाज़िर होकर के सुने। आखिर में क्या मैसेज? बस फितनों का ज़माना है, सबसे बड़ी दौलत ईमान है, ईमान के साथ जाना वो कामयाबी है। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। तो
वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, हालत ईमान पर मौत आए, कलीमे वाली मौत नसीब हो, इसकी कोशिश करें। जी, बरोज़ चहारशुंबा 7 दिसंबर मस्जिद सिद्दीक़ गंगोंटनाहल्ली बेंगलुर 39 में ये तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस जो है मुनाकिद की गई है। दरअसल ये प्रोग्राम मुसलमानों में ईमान को बचाने की खातिर किया जा रहा है। चूँकि ये बहुत नाजुक तरीन दौर है, फ़ितनों का ज़माना है, जैसा कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तक़उल फ़ितनु फ़ी बुयूतिकुम कवक़इल मतर, तुम्हारे घरों में फ़ितने ऐसे नाजिल होंगे जैसे बारिश के कतरे बरसते हैं। तो चूँकि ये बड़ा फ़ितनों का ज़माना है और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरी हदीस में यह भी इरशाद फरमाया कि आदमी सुबह को मुसलमान रहेगा, शाम को काफिर हो जाएगा, शाम को मुसलमान रहेगा, सुबह को काफिर हो जाएगा, उसे पता ही नहीं चलेगा कि मेरा ईमान चला गया। तो मैं समझता हूँ कि आज का जो दौर है वो तकरीबन यही दौर है कि बहुत सारे भोले भाले और मासूम मुसलमान हमारे, उनको पता ही नहीं होता अकायद क्या हैं, बुनियादी चीज़ें क्या हैं, अल्लाह की वहदानियत के सिलसिले में, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के सिलसिले में हमारा ईमान क्या होना चाहिए, ये नहीं मालूम है। तो भोलेपन में हमारे बहुत सारे मुसलमान नहीं जानते हुए गुमराह हो जा रहे हैं और कई फ़ितने सोशल मीडिया के ज़रिए से, फिर घर घर घूमकर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से गुमराह कर रहे हैं और हमारा एक बहुत बड़ा तबका अनजाने में उनका शिकार हो करके मुर्तद हो रहा है। और हमारे लिए बोलने में कलेजा मुँह को आ रहा है, बोलने की सकत हमारे अंदर उतनी नहीं है, दर्द इतना ज़्यादा है हमारे अंदर कि हमारी मुस्लिम कम्युनिटी, हमारा मुस्लिम मुआशरा बहुत ज़्यादा ईमान के ख़तरात में आगे बढ़ रहा है। हर जगह से हमारे ईमान पर डाका डालने की कोशिशें हो रही हैं और हर एक जो है ईमान हमारा ख़त्म करने के लिए मुस्तकिल कोशिशों में लगा हुआ है। जैसा कि हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं, शायद आप लोग देख रहे होंगे, ये एक नए तर्ज का प्रोग्राम है। हमने जो है मस्जिद में, हमारी आलीशान मस्जिद में LED भी लगाया है। बहुत सारे लोगों को ये एतराज़ भी हो सकता है कि अल्लाह के घर में LED लगाने की क्या ज़रूरत थी, इसमें तो फ़िल्म और सीरियल दिखाए जाते हैं, एतराज़ हो सकता है। लेकिन हमने जानबूझकर LED को क्यों लगाया है? इसलिए लगाया है क्योंकि लोहा लोहे को काटता है, लोहा लोहे को काटता है। जिस अंदाज़ के फ़ितने इस वक्त पूरी दुनिया में पाए जा रहे हैं और जो हम लोग ख़ास तौर पर अभी गौहर शाही का फ़ितना बतला रहे हैं, उसका पूरा प्लेटफॉर्म ही सोशल मीडिया है। वो यूट्यूब में अलरा TV के नाम से एक चैनल चलाता है और मेहदी फाउंडेशन इंटरनेशनल के नाम से एक उसकी वेबसाइट है। बाकायदा वो उसमें शैतानी वही उस पर जो उतरती है, उसके ज़रिए से वो अपने मन की बात किसी कुरान में, किसी आयत में नहीं, हदीस में मौजूद नहीं, सहाबा में से किसी ने नहीं बताया, हमारे बुज़ुर्गों में से, औलिया अल्लाह में से, असलाफ़ में से किसी ने नहीं बताया, लेकिन ये ऐसी ऐसी मनगढ़ंत बातें बतलाकर लोगों को गुमराह कर रहा है। और हमारे मुसलमान भी भोलेपन में और सुस्ती और गफलत में कह लें कि बहुत बड़ी तादाद में गुमराह हो रहे हैं। और ऐसे गुमराह हो रहे हैं, हम हर दिन देख रहे हैं सोशल मीडिया में, फ़लाँ मुर्तद हो गया, फ़लाँ औरत जो है अपने ईमान को छोड़कर दूसरे मज़हब में चली गई, हम लोग मुस्तकिल देख रहे हैं। और ये गौहर शाही का जो फ़ितना है हमारे आसपास के इस इलाके में, मैसूर रोड में, फिर मागड़ी रोड में, जाली मोहल्ले में, गोरीपाड़े में, और फिर यहाँ चामराजपेट के पास मुख्तलिफ़ जगहों में बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। और हमको मालूम हो गया है कि यहाँ पर जो है उनका एक स्टूडियो बनने वाला है और मुस्तकिल जो है वो लोग मेहनत में लगे हुए हैं। तो ये हकीकी बात है कि हक़ और बातिल का टकराव जिस दिन से दुनिया शुरू हुई है तब से चल रहा है। लेकिन जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बातिल को दबाने के लिए, फ़िरौन को मिटाने के लिए अल्लाह की जानिब से नबी बन कर के उसका मुकाबला किया, इसी तरह
اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں اپنے نیک بندوں کو پیدا فرمائیں گے جو اہل باطل کا ڈٹ کر کھل کر جم کر پوری استقامت کے ساتھ پوری ہمت کے ساتھ پوری جرات کے ساتھ مقابلہ کریں گے اور اپنے ہی ایمان کے بارے میں نہیں بلکہ پوری کمیونٹی کے بارے میں، چونکہ حضرات علماء کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کا وارث بتایا ہے، تو ہم وارث ہونے کی حیثیت سے 1 منٹ اور 1 سیکنڈ بھی خاموش بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم جو ہیں گھر گھر جانے کے لیے رات کے 2 بجے 3 بجے کوئی بھی موقع ہم کو ملے، ہم انشاءاللہ ایک ایک کے ایمان کو بچانے کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح اور قلم تیرے ہیں۔ علامہ اقبال نے بڑے پیارے انداز سے کہہ دیا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے اس وقت کوئی مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے نزدیک میں اس کے ماں باپ، اس کی آل اولاد اور اس کی جان سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ یہ اللہ کا کرم ہے، جتنے لوگ ایمان کو قبول کیے ہیں ان لوگوں کے اندر وہ جذبہ تھا، ہے اور رہے گا۔ مرتے دم تک ہم سب کچھ برداشت کریں گے مگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کبھی برداشت نہیں کریں گے۔ آج یہاں علاقۂ گنگونہلّی میں صدیقیہ مسجد کے احاطے میں جو ختم نبوت کا اجلاس چل رہا ہے، اس کے ذریعے ہم پوری دنیا کو یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جس کے اندر ہے وہی مومن ہے، اور جس کے اندر نہیں ہے وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ آج ہم لوگوں نے یہ پروگرام کر کے یہ ثابت کر دیا کہ ہم آقا کے سچے پکے عاشق ہیں۔ بے شک ہمارا دم جب تک رہے گا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، اور انشاءاللہ اور جہاں کہیں یہ نیا فتنہ پیدا ہو رہا ہے اسے ہم دباتے جائیں گے اور اسے ہم ختم کرتے جائیں گے، اور یہی ہمارے ایمان کی پہچان یہ ہے کہ آقا ختم نبوت تھے، ہیں اور رہیں گے۔ آج کا ہمارا پروگرام تھا عقیدہ تحفظ ختم نبوت، اور اس کے ضمن میں جو مختلف فتنے اس وقت میں ہمارے شہر اور پورے ملک میں پھیلا ہوا ہے، جن میں سے نمایاں طور پر جو شکیل بن حنیف ہماری شکل میں ہمارے جیسے بن کر کے مسلمانوں کو دھوکہ دے کر کے دوسرے نبی کے ماننے پر وہ لوگ یہ کر رہے ہیں، اصرار کر رہے ہیں، ہم نے ان کی حقیقت بتائی۔ دوسرا جو سب سے زیادہ اس وقت میں چل رہا ہے گوہر شاہی کا فتنہ، جو اس تعلق سے بھی ابھی اس وقت میں بہت سارے معصوم مسلمان جن کو نہیں پتہ ہے تو وہ اپنا کلمہ ہی الگ بدلا کر کے لوگوں کو منواتے چلے جا رہے ہیں، اور معصوم لوگوں پر ایسی محنت کر رہے ہیں کہ معصوموں کو پتہ ہی نہیں چل پا رہا ہے کہ کیا اسلام ہے نہیں ہے۔ بہرحال ہم نے پورے مسلمانوں کو ماشاءاللہ بہت بڑا مجمع تھا، ان کو ہم نے یہ بتایا کہ یہ حقیقت کیا ہے، اور سبوں نے اس چیز کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہوئے بھی الحمدللہ عہد کیا ہے کہ ہم ایسے فتنوں سے دور رہیں گے اور پوری امت کو دور رکھیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات تو ہم سب کو یہ جان لینا چاہیے کہ عقیدہ ختم نبوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے، یہ ان عقائد میں ہے۔ ایک ہوتے ہیں عقائد اور ایک ہوتے ہیں نظریات۔ نظریات میں تبدیلیاں ہو سکتی ہیں لیکن عقیدہ ہمارا کبھی نہیں بدلتا۔ جہاں یہ عقیدہ کمزور ہوتا ہے وہاں بہت سارے لوگ آتے ہیں، ہمارا لبادہ اوڑھ کر ہمارے لوگوں کو پھانسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جیسے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھی امت کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے تو ہم تحفظ ختم نبوت کے خدام وہاں حاضر ہوتے ہیں اور امت کے ایمان و عقائد کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو پیار سے سمجھاتے ہیں ہمارا عقیدہ کیا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ختم نبوت کا عقیدہ کیا ہے، نزول مہدی کا ظہور مہدی کا عقیدہ کیا ہے، نزول عیسیٰ کا عقیدہ کیا ہے، اور خروج دجال کا عقیدہ کیا ہے۔ یہ جو سارے وہ عقائد ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے اور اس کی صراحت احادیث میں قرآن میں موجود ہے، اس صراحت کو ہم لوگوں کے سامنے صحیح بات بتائیں گے تو بہت ساری جگہوں پر ہمیں تجربہ بھی ہوا الحمدللہ۔ بہت سارے گھر توبہ کیے ہیں، بہت سارے خاندانوں نے توبہ کیا ہے اور واپس اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ کے ساتھ ختم نبوت کانفرنس اختتام پذیر بھی، اس موقع پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیسے پروگرام ہوا اور کیسی اس کی تیاریاں رہی اور کس کس کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جیسے کہ ہمارے مفتی صاحب جو ہمارے مساجد کے جو مفتی صاحب جلال الدین صاحب ہیں، ان سے جب ہمیں بیٹھے اور گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ایسے جو ہے ختم نبوت پر ہمیں ایک جلسہ کرنا ہے،
تو ہم نے پوچھا کہ کس بنیاد پر، تو بتا رہے تھے کہ بھائی ایسے کوئی نئے فتنے پیدا ہو رہے ہیں. تو اس سلسلے سے بہت ہی جو ہے ہمارے کمیٹی والے متاثر ہو کر جو ہے یہ فیصلہ لیے کہ بھئی چلو الحمدللہ ہم یہ پروگرام جو ہے کریں گے. لیکن جو مفتی صاحب کی جو سوچ تھی کہ بس ایک سمجھو صرف ایک 700 800 یا 1000 کا مجمع جمے گا کر کے یہ سوچ تھی. لیکن ہمارے جو مسجد کی کمیٹی ہے، ہماری مسجد وار جماعت ہے اور ہمارے نوجوان ساتھیاں جو ہے اس پروگرام کے لیے جو ہے بہت ہی جو ہے عمدہ جو ہے محنت کی ہے. بولے کہ ہمیں یہ پروگرام جو ہے ایک بڑے پیمانے پہ کرنا ہے اور اس کو جو ایک ہمارے اس محلے کے ذریعے جو ہے اس پروگرام کے ذریعے ایک ہمیں میسیج پہنچانا ہے. اور کیونکہ پوری دنیا میں میسیج پہنچانا ہے. اصل مقصد جو ہے اس ختم نبوت کا، ہمیں جو اس پروگرام کا جو ہم نے کیا ہے، یہ میسیج پہنچانا چاہتے ہیں کہ جیسے ہمارے علماء، ہمارے جو وارثین جو ہے ہمیں بتائے گئے کہ ایسے ایسے فتنے تو آئیں گے، کیونکہ ہر صبح جو ہے ایک نیا فتنہ آتا ہے. تو اس سلسلے سے اگر ہم لوگ ہمارے اس نئی جنریشن ہے اور ہمارے جو نئے جو ہماری جو قوم ہے، یہ مطلب جو ہمارے ابھرتے ہوئے جو نوجوان ہیں، ان لوگ کو جو ہے چوکنا کرنا چاہتے ہیں اس پروگرام کے ذریعے سے کہ بھائی اپنے ایمان سے ہم کو جو ہے بالکل ہمارے اس ایمان سے جو ہے ہمیں ڈگمگانا نہیں ہے، اور پوری جو ہے ہمیں جو ہے اپنے علماء کے سرپرست جو رہ کر اور ہمارے علماء کے بتائے ہوئے طریقے پر جو ہے ہمیں اپنے دین کو جو ہے کس طریقے سے اپنی ایمان کی حفاظت کرنا ہے، اور کس طریقے سے جو ہے یہ جو فتنے آ رہے ہیں، جیسے بتایا گیا شکیل بن حنیف اور گوہر شاہ کے بارے میں، تو یہ بہت ہی جو ہے عمدہ طریقے سے جو ہے ایک پروگرام جو ہے علماء نے سمجھایا ہے. تو انشاءاللہ دعا کرتے ہیں کہ اس پروگرام کو صرف اصل پروگرام جو ہے کچھ یہاں پہ کچھ انٹرٹینمنٹ نہیں، یہ پروگرام جو ہے ہم نے اصل ایک مقصد بنا کر اس پروگرام کو جو ہے آگے بڑھایا ہے. اور اسی طریقے سے ہم پورے بنگلور شہر اور پورے کرناٹک نہیں، پورے ہندوستان نہیں، پوری دنیا میں یہ میسیج پہنچانا چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس پروگرام کے ذریعے جو ہے ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے اور ہمارے خصوصاً نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جو ہیں جو اس فتنے کا جو شکار ہیں اور جو مرتد ہو رہے ہیں، تو ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ مہربانی فرما کر ایسے فتنوں میں نہ جائیں اور سوشل میڈیا پر جو ہے آپ اس پر جو ہے یقین نہ کریں. ہمارے علماء ہیں، کیونکہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی ہے تو وارثین ہیں، وہ ہمارے علماء ہیں. تو ان سے جو ہے آپ ان کے جو ہے تابع رہیں اور اپنی ایمان کی پوری حفاظت فرمائیں. بس یہی میں اپنے آخری الفاظ جو ہے پیش کرنا چاہتا ہوں. جی میرا نام آصف ہے اور مسجد صدیق کا جو ہے میں خادم ہوں. ہمارے مسجد صدیق کے جو امام صاحب ہیں تقریباً 1 مہینہ پہلے اس کے پیچھے بہت جدوجہد کیے ہیں. جو ابھی یہ نیا فتنہ ہے جو گوہر شاہی جو نام بتا رہے ہیں، وہ سوشل میڈیا کے ذریعے بہت انتشار پھیلا رہا ہے. آج کل لوگ 24 گھنٹے موبائل میں رہتے ہیں، سوشل میڈیا دیکھتے رہتے ہیں. جو تھوڑی دین کی بات کرتا ہے اسی کو صحیح مان کر اس کو لائک شیئر کرتے ہیں. یہ سراسر غلط ہے. جو ہم پروگرام کر رہے ہیں ختم نبوت کا، یہ بتا رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. اس کے بعد جو بھی نبی کا دعویٰ کرتا ہے وہ بہت یہاں پر جو گنگونڈی کے جو مین روڈ کے جتنے بھی دکاندار ہیں وہ الحمدللہ جو پروگرام ہو رہا ہے نا اس میں بھرپور ساتھ دے کے اپنے دکان بند کر پورے مسجد میں جڑ کے ہیں. کتنی تعداد میں لوگ آئے ہوئے ہیں؟ جی الحمدللہ ہمارے مسجد صدیق میں آج 2500 سے 3000 تک لوگ جڑ کے ہیں. یہاں کے ہی ہیں اور باہر سے بھی آئے ہیں؟ یہ باہر سے بھی، آجو باجو کے جو خریے ہیں، گوری پڑا، گڑدھلی، جو کنگیری ہے، جو آجو باجو کے جتنے بھی علاقے ہیں وہاں کے لوگ بھی آئے ہیں.